بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کنواری لڑکی سے شادی کرنے کے بہترین فائدے۔ اتباع کا کہنا ہے کہ کنواری کے ساتھ ہم بستری کا مقصد ہے کہ اس سے پہلے چونکہ اس کے ساتھ یہ عمل نہیں کیا گیا، لہٰذا اب جب ہم بستری کی جائے تو اس کے دل میں محبت جاگزیں ہوگی اور رہتی زندگی اس کے دل میں ثابت اور استوار رہے گی۔ پھر ہم بستری کرنے والے کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ واقعہ ہے کہ وہ ایسے ہی باغ کو درخور اعتنا اور توجہ کے لائق سمجھے گا جیسے اس سے پہلے کسی نے استعمال نہ کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے حوروں کے متعلق فرمایا جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے، اور پردہ بکارت زائل ہونے کے بعد بھی ہم بستری کی لذت بدستور باقی رہے گی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اہل جنت کے بارے میں وارد ہے کہ جب وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کریں گے تو وہ دوبارہ کنواری ہو جائیں گی۔ علامہ امام ابن القیم فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیاہی پر کنواری کو ترجیح دی ہے کیونکہ کنوارا پن پہلی بار ہم بستری کرنے کے بعد زائل ہو جاتا ہے اور لڑکی ہمیشہ کے لیے شیبہ جس کی بکارت زائل ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ناز کرتی تھی کیونکہ آپ کے علاوہ ازواج مطہرات میں کوئی کنواری نہیں تھی۔ دوران گفتگو آپ کہتی تھیں آپ کی رائے کیا ہے اگر آپ ایک وادی میں اتریں جس کے پودے جگہ جگہ سے چہرے جا چکے ہوں اور کہیں ایسے ہیں جہاں چرے نہیں گئے، آپ اپنے اونٹوں کو کہاں چرائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں اس جگہ جہاں پودے چرائے نہ گئے ہوں۔ بخاری۔ بعض روایتوں میں وارد ہے کہ کنواری لڑکیوں کو ہی اپناؤ کیونکہ ان کا منہ شیرین، ان کا رحم کثرت اولاد کے لائق اور ان کی شرمگاہیں سخت ہوتی ہیں اور ان کے اندر دھوکہ کم ہوتا ہے اور تھوڑے اخراجات پر بس کرتی ہیں۔ بہرکیف کنواریوں کی جس قدر بھی فضیلت وارد ہو اس میں شک نہیں کہ بیاہی ہوئی خواتین کو بھی بڑی فضیلت حاصل ہے کیونکہ شوہر کے معاملے میں انہیں مہارت، تجربہ اور حسن سلوک سے واقف ہوتی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو اطلاع دیتے ہوئے فرمایا اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو عنقریب ان کا رب ان کو تمہارے بدلے میں تم سے اچھی بیویاں عنایت کرے گا جو مسلمان ہوں گی، ایماندار، فرمانبردار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار اور روزے دار، بیاہی ہوئی بھی، کنواریاں بھی۔ چونکہ اسلام اعتدال پسند ہے اور ہر معاملے میں مرد عورت کی زندگی کو نہایت خوشگوار اور پرلطف دیکھنا چاہتا ہے تو ایسے میں اس نے اس بات کی ترغیب بھی دی ہے کہ کنواری عورت سے مرد کو شادی کرنی چاہیے تاکہ شادی کا صحیح لطف یعنی جنسی لطف اور اندروزی بجانبہ آسانی حاصل کی جا سکے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف کنواری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی بلکہ اس کی ترغیب بھی دی۔ اس ضمن میں ذیل کا واقعہ معروف ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شادی کی اور آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے واردہ سے شادی کی ہے یہ کہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ تم نے کنواری سے شادی کی؟ تم اس سے کھیل کرتے ہو اور وہ تم سے کھیل کرتی، تم اس سے ہنسی مذاق کرتے اور تم سے وہ ہنسی مذاق کرتی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کی وفات کے بعد میری 9 بہنیں بے سہارا ہو گئی ہیں، ان کے پیش نظر میں نے شادی کی ہے اور ودوا سے شادی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم سن اور نگرانی کے محتاج بہنوں کے درمیان میں کم عمر کنواری اور ناتجربہ کار لڑکی کا لانا درست نہیں۔ اس وقت ان بہنوں کی نگرانی اور دیکھ بھال کی جو
ازحد ضرورت ہے اسے عمر رسیدہ بیوی ہی پورا کر سکتی ہے۔ اس بارے میں مزید ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کنواری سے شادی کرو، اس لیے کہ یہ ٹوٹ کے محبت کرنے والی اور بہت ہی کم کسی کے بہکاوے میں آنے والی ہوتی ہیں۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں قرآن پاک میں جن حوروں کا تذکرہ ہوا ہے ان کے متعلق یہ بات واضح ہے کہ وہ کنواری ہوں گی اور اس سے پہلے کسی جن و انس نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہوگا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں میری نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔